آج میں سنانے لگا ہوں عقیدہ رجت، معصوموں کا پلٹنا۔ اہل تشریف فرمائے وہ شیعہ ہی نہیں جو عقیدہ رجت کا قائل ہو، وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے جسے دوبارہ اٹھنے کی تمیز نہ ہو۔ ہم میتیں امانتاً دفناتے ہیں، ہمیں خبر ہے کہ ابھی تمہیں تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا جائے گا، اور جو محبت اور ولایت پہ مر جاتے ہیں، معصوم فرماتے جب 12واں آئے گا نا تو وہ قبروں سے اپنے کفن سے مٹی چھاڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہیں گے ابھی تو سوئے تھے۔ اور ابھی ہمارے کاموں میں میرے شہنشاہ کی میں نے ظہور کل پڑھ دیا کہ میرے شہنشاہ ظہور فرمائیں گے۔ امام نے جو نشانیاں بتائی تھی، حتمی نشانیاں، کچھ ایسی نشانیاں جو مکمل ہو چکی، کچھ ایسی نشانیاں جو مکمل ہونے والی۔ مولا نے فرمایا جب میرے قائم کا ظہور ہونے والا ہوگا، جمادی الثانی سے لے کے 10 رجب تک شدید بارشیں ہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں اتنی تیز بارشیں ہوں گی اور اتنا تیز پانی زمین پہ ہوگا کہ منافقوں کی ہڈیاں زمین کے اوپر آ جائیں گی اور مومنوں کی ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ میں عقیدہ رجت کا آغاز پڑھنے لگا، امام کا پلٹنا بعد میں سننا، پہلے مومن کا پلٹنا سننا۔ اتنی تیز بارشیں ہوگی کہ مومنین کے ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ سرکار کعبہ میں ظہور فرما چکے، کل میں نے آپ کو سنا دیا کہ مولا کوفہ میں اپنی حکومت کو قائم کریں۔ کوفہ میں اپنی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، یوشع بن نون کو اٹھا لیا ہوگا، اصحاب کہف اٹھ چکے ہوں گے، موسیٰ کے 25 صحابی اٹھ چکے ہوں گے، عیسیٰ کے ساتھ 27 چلنے والے بھی اٹھ چکے ہوں گے، ابو ذر بھی اٹھ چکا ہوگا، سلمان بھی بلا لیا ہوگا، مال کے اشتر کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی، کمبر بھی تلوار لے کے چل رہا ہوگا، علی کے نوکر آ چکے ہوں گے۔ میرا قائم کوفے میں اپنے مرکز کو قائم کرے، سب سے پہلی رجت ہوگی کریم کربلا کی۔ میں سب سے پہلے رجت پڑھنے لگا ہوں، سب سے پہلی رجت علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے پلٹنا ہوگا کریم کربلا۔ امام حسین علیہ السلام آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ قائم کی مسجد کوفہ کے صحن پہ نورانی ممبر لگا ہوگا، میرا قائم ممبر پہ تشریف فرما ہوگا، شہروں پہ قائم کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، امام کے حاکم اپنے اپنے ملکوں پہ حکومت کر رہے ہوں گے، یا ایک دم نہ کہا عرش سے ایک آواز آئے گی کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے لگا ہے۔ اتنا کہے گا یہ کربلا کی طرف سے ایک دھول اٹھے گی، قائم اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب قائم کا اٹھ کے کھڑا ہونے جائے گا، قائم کے سپاہی کہیں گے مولا یہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا استقبال کے لیے اٹھو، میرا جد حسین آ رہا ہے۔ مولا حسین کی حالت میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوں گے، کتابیں لکھتی آگے آگے کریم کربلا ہوگا، پیچھے پیچھے 72 شہدائے کربلا ہوں گے۔ 72 شہدائے کربلا کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے سروں پہ سبز علامے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی، وہ حسین کے پیچھے لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے، منتقم حسین کی صدائیں دیتے ہوئے حسین کے پیچھے کوفہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یا قائم کے سپاہی اٹھ کے دیکھیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہے یہ حسین آ رہا ہے، یہ حسین کے پیچھے 72 آ رہے ہیں۔ کتب غیبت لکھتی ہے کہ ان 72 کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ایسی ہوگی جن کے سروں پہ سونے کے تاج ہوں گے، جن کے بدن پہ چاندی کی ذرہ ہوگی، ان کے چہرے مثل چاند روشن ہوں گے، ان کی خوشبو سے کائنات معطر ہو جائے گی۔ قائم کے صحاب اٹھ کے کہیں گے اے صاحب العصر والزمان، وہ تو تیرا دادا حسین آ رہا ہے، وہ تیرے حسین کے ناصر آ رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ کتب غیبت کی ذمہ داری میری یا صاحب العصر والزمان پوچھیں گے اے میرے جد حسین، میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں آپ کے پیچھے آنے والے کون ہیں؟ حسین کہیں گے قائم اپنے اصحاب کو بتا دیں، جب میں نے صدائے اس وقت بند کیا تھا تو کائنات میں روحوں نے میری لبیک کی سلاسے کی بلند کی تھی، جہاں جہاں اس سلاسہ بلند ہوا تھا وہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ اس کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ وہی ہے جو مجھے دیکھے بغیر میرے عشق میں اپنے سروں پہ اور اپنے بدن پہ حسین کے ماتم کے ساتھ حسین کی نصرت کیا کرتے تھے۔
یہ وہ صدا ہوئی ماتم میں یا حسین کی جسم ہوئی صدا تڑپا لو بدن میں عبادت کے واسطے یقیناً میرے حسین ہیں آئے یہ جان کر نکلا لو بدن سے زیارت کے واسطے نعرہ ہر شیعہ زیارت عاشورا میں پڑھتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا. ناراض نہ ہونا زیارت عاشورا کا جملہ یہ کاش میں کربلا میں ہوتا حسین تیری محبت میں 2 رکعت نماز پڑھتا. کاش میں کربلا میں ہوتا حسین تیری محبت میں وہاں مسجد بنواتا. میں نے تو زیارت عاشورا کی جو کاش کہا تھا اس کے آگے کیا کہا تھا؟ کاش میں کربلا میں ہوتا میں تیری محبت میں لہو لہان ہوتا. زیارت عاشورا حسرت ہے زنجیر وعدے کی تکمیل ہے. سروں پہ سونے کے تاج یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بدنوں کو حسین کی نصرت کے استغاثے پہ لبیک کے لیے استعمال کیا. میں ماتریوں کے سامنے بیٹھا ہوں رجت صرف حسین کی نہیں ہوگی عزاداروں کی بھی ہوگی. یہی تو وجہ ہے معصوم فرماتے جہاں بھی ماتری مر جائے دفنا دیا کرو دفن کہیں ہوگا اٹھے گا کربلا سے تدفین کہیں نہیں کر دو اٹھے گا کربلا سے. مولا حسین ہی آئے گا حسین کے ساتھ حسین کے صحاب حسین کے ناصر حسین کے عزادار آئیں گے 9 لاکھ تو قبروں سے اٹھایا جائے گا. صرف عزادار نہیں آ رہے صرف ناصر نہیں آ رہے دشمنوں کو بھی اٹھایا ہے کیونکہ عدل کا دن ہے بدلے کا دن ہے پلٹنے کا دن ہے. بڑھے صحابی علی کے عبداللہ ابن مسعود کو یزید کے باپ نے اپنے دربار میں چھڑیوں کے ساتھ مروا کے کہا تھا بتا میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے انگڑائی لے کے کہا جیسے قائم کے دور میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہے. سختیاں ہیں برداشت کرو دنیا تنہا چھوڑ دے دنیا تانے دے دنیا کچھ بھی کہے محبت حسین میں برداشت کرنا اس سوچ کے ساتھ برداشت کرنا کہ وہ آ رہے ہیں. ہر ایک مومن کا بدلہ لے گا میرا کام. 9 لاکھ کو قبروں سے نکالا جائے 9 لاکھ کو قتل کیا جائے سب سے پہلا بدلہ ہوگا حسین ابن علی کیونکہ اس بدلے کو لینے کے لیے توحید کو بڑی جلدی. یہ بات میں اپنی قوم کے بچوں کے سامنے کر دوں مختار نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا انتقام خون حسین نہیں ہوا. ایک شخص نے امام سے پوچھ لیا تھا اس نے کہا مولا حسین معصوم تھے حسین امام تھے اگلا امام سجاد تھا خون حسین کا بدلہ لینا ذمہ داری سجاد کی تھی کیا مختار نے کیوں کیا؟ مولا حسین نے کہا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا میرے جان حسین کے خون کا بدلہ تو نہیں ہوا. اس کا پھر مولا سجاد نے بدلہ کیوں نہیں لیا یہ کون لے گا؟ فرمائیے ہمارا آخری امام ہمارا آخری بیٹا قائم لے گا. اس کا پھر امام کے بدلہ لینے کی ذمہ داری سجاد کی تھی. اگر بدلہ امام ہی نے لینا ہے تو قائم کی بجائے سجاد نے کیوں نہیں لیا؟ اب جواب سننا ایک ہی جملے کا جواب ہے. مولا کہتے اگر سجاد بدلہ لیتا اس دور کے یزیدیوں سے لیتا. اللہ جانے اپنے بیٹھ کے سنا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ موضوع تقاضا کرے اگر سجاد بدلہ لیتے اس دور کے یزیدیوں بدلہ باقی ہو جاتا قائم لے گا قیامت تک کے یزیدیوں سے بدلہ. اس لیے انتقام خون حسین قائم کے ذمہ بدلہ ہے قائم کے ذمہ. 9 لاکھ کو قبروں سے نکالا جائے گا بدلہ لیا جائے گا خون حسین کا بدلہ ہو چکا ہوگا. کتب غیبت کہتی 309 سال امام حسین کی حکومت میں 309 سال ماتمی حسین کی بادشاہی میں جیے. کوئی پابندی نہیں کہیں بھی
साल जीना हुसैन की शान, हुसैन के नौकर और हुसैन के मुहिब बन गए। दूसरी रजत होगी अमीर अल मोमिनीन। हसास मौजू है, पूरी तहकीक के साथ पढ़ें। दूसरी रजत होगी अमीर अल मोमिनीन। अमीर अल मोमिनीन की रजत होगी नजफ से। मौला का मरकज कहां होगा कायम का? कूफे में। करीम करबला आ चुके होंगे और दूसरी रजत होगी अमीर अल मोमिनीन। अमीर जब हुसैन आए थे तो हुसैन करबला से निकले थे। खुतबे गैबत कहती अली नजफ से निकलेगा। अली आसमान से उतरेगा और नजफ में रुकेगा। आसमान से नजफ में उतरेगा। किताब सफा सदर जमानत मेरे कांधों पे रख लेना, इस वक्त सिर्फ सुनना और यकीन करना। हुसैन के पीछे 72 सहाबी और हुसैन के दादा। मैं सोच रहा था जब मैं कुतुब गैबत में रजत को पढ़ रहा था, मैंने कहा कि हुसैन के पीछे तो हुसैन के नौकर थे, लेकिन कुतुब गैबत की रवायात बताती हैं कि अली के नौकर अली के आने से पहले रजत फरमा चुके हैं। सलमान आ चुका है, अबू ज़र आ चुका है, कंबर मिक्ता सारे आ चुके हैं। अब अली के पीछे कौन है? मुझे अली की रजत पढ़ने में बड़ी जल्दी थी। कुतुब गैबत में जब मैंने अली की रजत पढ़ी तो कितने दिन तक वजूद में उस रजत का नशारा पता नहीं। अब यहाँ कौन कौन नशा महसूस करेगा? अली के पीछे 1.25 लाख नबी आए। लश्कर में चल रहे होंगे, आगे आगे सिपा सलार अली होगा। अली नजफ से निकल के कूफा की हदूद में आएगा, अपनी जुल्फकार हवा में उड़ेगा। उठ कायम दादा अली आ गया। उठ मेरा बेटा कायम, तेरा दादा अली आ गया। कुतुब गैबत कहती है कि अली के चेहरे की जवानी वही होगी जो बदर के मैदान में अली की थी। वही सवार अली का, वही चलना अली का। अली कूफे में ऐसे आ रहे होंगे जैसे खंदक के मैदान में टहलते हुए गए थे। आज अली के चलने का अंदाज निराला है, बेटा तख्त में बैठा हुआ है। आज अली की तलवार रोकने वाला कोई नहीं, आज अली की जुल्फकार के आगे हाथ करने वाला कोई नहीं है। यानी अपनी जुबानी अतहर से कुरान की आयत को तिलावत करवा। इस अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा अताइतुकुम मिन किताब व हिकमा। अली नबियों को वो वादा याद करवाए रहे होंगे, ऐ गिरोहे अंबिया तुम्हें याद है एक वक्त था जब हमने तुमसे वादा लिया था, एक वक्त आएगा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तुमने ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अगर तुमने मदद ना की तो सारे के सारे नबी फासिक कर दूंगा। अली आदम से लेकर ईसा तक नबियों को कह रहा है, अब इस्मत बचानी, आओ अली की मदद करो। किसी बंदे के ज़हन में ये सवाल ना आए कि अंबिया अली की मदद क्यों कर? अंबिया एहसान का बदला उतारा। अली ने की थी हर नबी की मदद। हर नबी करने आ रहा है। अंबिया अली के साथ उठ के आ रहे। रजत मासूमों की नहीं, अंबिया की भी है। अली कहेंगे उठ, हाबील कबील से बदला ले। नूह बेटे के गिरबान में हाथ डाल। इब्राहिम नमरूद की गर्दन मार। मूसा फरौन का रास्ता रोक। हर नबी को अली बदला लेके देंगे, उनके दुश्मनों के साथ। अली उनके साथ मिलके नबियों के दुश्मन मारेगा। जब अंबिया के दुश्मन मर चुके होंगे,
अली कहेगा आओ अब अल्लाह का बदला ले। हमेशा जो मौजू पहली दफा पढ़ा जाता है वो हसास भी होता है, कान सुनने की आदत नहीं होती, जिक्र कबूल करने की आदत। इसलिए दाद में और बात को कबूल करने के अंदर 1-2 सेकंड का फासला आ जाता है। मैं चाहता हूं फासला भी ना रहे कि आप जल्दी सुने, आंखें फटी की फटी ये क्या, और फिर आप दाद में फौरन दाद। तुमने अपने अपने बदले ले लिए, आओ अब अल्लाह का बदला ले। कुतुब गैबत से पढ़ कितना तशरीफ फरमाए। अमीर अल मोमिनीन से कहा जाएगा अल्लाह का बदला कैसा, ये आसमान से इब्लीस की आवाज आएगी, ये महदी नहीं, वादियुल याबस में महदी का ज़ुहूर हुआ है। उसके तमाम चेले शैतान की मुकम्मल ताकतें वादियुल याबस में इकट्ठी होंगी, लाखों का हजूम इब्लीस ले लेगा, अपनी पूरी ताकत के साथ अली के लश्कर के मुकाबले पे आए। शते फुरात के किनारे पे रोहा नामी जगह पे अली के लश्कर की और इब्लीस के लश्कर का घुमसान का रंग पड़ेगा। अली का लश्कर इब्लीस के लश्कर पे टूट पड़ेगा। फुरात के किनारे पे अली के लश्कर के सिपाही इब्लीस के लश्करों से लड़ रहे होंगे। मूसा की तलवार होगी फरौन की गर्दन पे, इब्राहिम चल रहा होगा नमरूद के पीछे में, या अमीर अल मोमिनीन पीछा करेंगे इब्लीस का, या ना कहा चूही इब्लीस का पीछा करेंगे। शते फरात का एक ऐसा किनारा आएगा या इब्लीस रुक के कहेगा ऐ अली अगर तू थोड़ी देर के लिए मुझ पे तलवार न चलाए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुझे मोहलत देता हूं। अली कुरान की आयत को फौरन पढ़ेंगे। अली कहेंगे खुदा ने तुझे कहा था मैं तुझे वक्त मालूम तक मोहलत देता हूं। अली कहेंगे हाज़िर वक्त मालूम, आज वो वक्त मालूम आ गया है। वो कहेगा मैं तुझे सजदा करने के लिए तैयार हो, जिसे कहता है उसे सजदा करने के लिए तैयार हो। या अमीर अल मोमिनीन अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकालेंगे, इब्लीस की शाहरग पे अली अपनी तलवार को रखेगा, या आसमान से नेज़ा निकलेगा और सीधा इब्लीस के सीने पे बवस्त होगा। अली कहेगा मुझसे पहले इस पे हमला किसने किया, या कांधे पे हाथ आएगा, अली घबराना मैं मोहम्मद आ गया। नहीं मारा था वो इब्लीस के सीने पे नेज़ा, जो ही इब्लीस के सीने पे नेज़ा लगेगा ये आसमान से आवाज आएगी जा अल हक ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल, हक आ गया बातिल मिट गया। बातिल मर चुका होगा, हक का राज कायम होगा। अभी एक इंतकाम बाकी है, उस इंतकाम की तुम्हें और मुझे भी जल्दी। मैं पूरी रजत का जिम्मेदार हूं। हर रजत को मैंने पढ़ा, किसी को तीर तलवार से, किसी को नेज़े से। हर हुज्जत हर मासूम अपने दुश्मन को तलवार और नेज़े से कत्ल करती रही। बदला हो गया। 44 साल 44,000 साल 44,000 साल अली की हुकूमत रही। 50,000 साल रसूल की हुकूमत रही। एक बदला वापस होगा जब अली और मोहम्मद नजफ में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। जब इब्लीस मारा जा चुका होगा, इसकी ताकतें मर चुकी होंगी, फिर मुस्तफा और अली नजफ में एक मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद कायम की बारगाह में आएंगे। जब कूफा में आएंगे, कायम मिंबर छोड़ेगा, अपने जद के इस्तकबाल के लिए उठेगा। जद के इस्तकबाल के उठने के बाद रसूल कहेंगे ऐ अली कुछ दुश्मन तूने मारे, कुछ दुश्मन कायम ने मारे, कुछ दुश्मन हुसैन ने मारे। मैं फजाइल पढ़ो, फजाइल रुख मौजू अगर हुसैन की तरफ मोड़ दिया तो मुझे मजबूरन हुसैन पढ़ना पड़ जाएगा। कहेंगे अब आओ सारे मिलके ज़हरा के दुश्मनों को मारे।
کیونکہ یہ بدلہ سب نے لینا، کیونکہ جس کا بدلہ ہے وہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ۔ رسول کہہ رہے مجھے جلدی ہے میری بیٹی کا بدلہ لینا، علی کہہ رہے مجھے جلدی ہے میرے زوجہ کا بدلہ لینا، حسن کہتے مجھے جلدی ہے میرے ماں کا بدلہ لینا، حسین کہتے مجھے جلدی ہے میرے ماں کا بدلہ لینا، قائم کہتے مجھے جلدی ہے میرے ماں کا بدلہ لینا۔ رسول فرمائے آؤ سارے کے سارے ایک جملے پہ کائنات اپنی پوری زندگی وار کے رکھ دوں، وہ کیا منظر ہوگا جب ممبر پہ محمد ہوگا، سامنے 12 علی کھڑے ہوں گے۔ ممبر پہ محمد، سامنے 12 علی، ایک جیسے کان، ایک جیسے چہرے، اب دکھنے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، علی کون ہے، محمد کون ہے۔ محمد 12 بیٹوں کے آگے چلے گا، 11 بیٹوں ایک علی کے آگے چلے گا۔ پہلے وہ صرف محمد تھا، جو ہی چلنا شروع ہے تو اب یہ کلو نہ محمد چل کے چلے گا۔ پوری کتب غیبت کی ذمہ داری، جاؤ جس کو دنیا پیاری ہے وہی عقیدہ رکھے کہ زہرا کے دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ آمد مراتوں کے سیدہ کے دشمن کی سزا کیا ہے؟ سیدہ کے دشمن کو صاحب العصر والزمان نہ تلوار سے ماریں گے نہ نیزے سے ماریں گے، قبروں سے نکال کے زندہ جلائیں گے۔ اور میں نے کتب غیبت میں پڑھا ہے جب تک قائم کی حکومت رہے گی آگ جلتی رہے گی۔ ہر کسی کا انتقام ہو چکا، مر گیا، سب سے بڑا دشمن ابلیس بھی مر گیا، جلتے رہیں گے، چیخ چیخ کے کہیں گے ہمیں قتل کرو، جلایا کیوں؟ قائم کہے گا اس انتقام میں میں کئی ہزار سال جلتا ہوں، اس انتقام کی آگ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ علی کہے گا مجھے بھی انتقام کیا، رسول کہے گے میں بھی قبر میں روتا، وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اب ہوگی محمد کی بیٹی کی رجا، سزا سے معافی مانگے جب رسول کی بیٹی کی رجت ہوگی نا، علی شباب میں آئے گا، حسین قبر سے کربلا سے اٹھے گا، زخم صاف، اکبر کا سینہ ٹھیک ہو، عباس کے بازو لگے ہوئے ہو، تم نے مصعب کی طرف رخ موڑ دیا ورنہ میں تمہیں عباس کی رجا سناتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں 8 ربیع الاول تک یکم سے آپ حسینیہ پڑھوں گا، کسی قائم کا موضوع پڑھوں گا، تمہیں غازی کی رجا سناؤں گا کہ غازی کیسے آئے گا۔ عباس آئے گا، علی بھائی بازو صاحب، اکبر آئے گا سینہ سلام، حسین آئے گا زخم صاحب، جب ہوگی نا محمد کی بیٹی کی بیوی کہے گی میرے اللہ میں مہدی کے دربار میں ویسے جانا چاہتی ہوں جیسے دنیا میں دربار میں، مجھے ایک بار میرے بیٹے کے دربار میں اسی حالت میں جانے دے جیسے میں دنیا سے گئی تھی۔ محمد منبر پہ ہوگے، 12 علی کھڑے ہوگے، رجت میں معصوموں کا ماتم شروع ہو جائے گا، پہلا حلقہ باندھیں گے علی کے بیٹے، جب ماں کو اس حالت میں دیکھیں گے پہلو پہ ہاتھ ہوگا، رو کے کہے گی مہدی میں بڑی زخمی ہوں۔ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا۔